شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کے 3 دروازے ہمارے ساتھ شیئر کیے اور فرمانے لگے ان 3 دروازوں سے گزرنے کے بعد انسان کو لب کشائی کرنی چاہیے۔ وہ دروازے کیا ہیں، آج کی گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا دروازہ سچ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اپنی گفتگو کو سچ کے دروازے سے گزاریں۔ اگر وہ سچائی پہ مبنی ہے تو اس کو آگے لے کے چلیں، اگر اس میں جھوٹ کی آمیزش ہے یا وہ جھوٹ ہے تو اسے وہیں پہ چھوڑ دیں، اور اگر وہ پہلے دروازے سے کامیابی سے گزر جائے تو دوسرا دروازہ اہمیت کا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر تو واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہے اور اس گفتگو کے بعد مثبت تبدیلی آنے کے امکانات ہیں تو اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں، اور اگر اس کی اہمیت کم ہے یا نیگیٹو ہے تو اسے وہیں پہ روک دینا چاہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تیسرا دروازہ مہربانی کا ہے، یعنی کہ آپ کی گفتگو میں نرمی کا ایلیمنٹ کتنا پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کی گفتگو سچائی پہ مبنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بھی ہے، لیکن اس گفتگو میں نرمی نہیں ہے، سختی پائی جاتی ہے، مہربانی کا ایلیمنٹ فوکس نہیں کر رہا، اس کی اہمیت کم محسوس ہو رہی ہے، تو بھی اپنی زبان بند رکھیں یہاں تک کہ آپ کے الفاظ اچھے اور انداز اچھا ہو تاکہ یہ گفتگو کسی پہ اثر کرے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں مجھے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ملی، شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر خاموش رہا کرتے تھے، لیکن جب بھی بولتے تھے تو ان کے الفاظ میں نرمی اور مہربانی کا ایلیمنٹ ہمیشہ اہمیت رکھتا تھا اور فوکس اس پر ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی الفاظ میں تاثیر بھی تھی اور انداز میں نرمی کی وجہ سے دوسرے لوگ بڑے اچھے انداز سے ان کی بات سنتے، اس پہ عمل کرتے، اور اگر کسی میں کوئی مسٹیک ہوتی تو وہ اسے امپروو کرنے کی کوشش کرتے۔ ناظرین، آج کی شعور کی کرن میں جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ گفتگو کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے، تعمیری ہونی چاہیے، تخریبی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کا مقصد، اس کی نیت ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح اس معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں اور کس طرح کسی شخص کو اس غلطی سے باہر نکال سکتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہمیں نفرت جرم سے ہوتی ہے، مجرم سے نہیں، اور اگر ہمیں جرم سے نفرت ہے تو ہم اس مجرم سے محبت کے ذریعے ہی وہ جرم اس سے دور کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس انداز سے اس سے بات کریں کہ وہ محسوس کرے کہ اس کی تذلیل ہو رہی ہے یا وہ اس کا عادی مجرم ہے، تو وہ کبھی بھی اس غلطی سے باہر نہیں آ سکتا۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہم سب کو اپنی گفتگو کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ معاشرے میں امن پھیلے، محبت پھیلے، اور ہم معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسے آگے شیئر کریں، ہم سب اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔